اگر جو غیبت کیا ہے؟ جب یہ بیماری حسد کی انسان کے اندر رشد اختیار کرتی ہے، نمو پاتی ہے اور یہ تناور درخت کی شکل اختیار کرتی ہے، تو اس سے اور مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس میں غیبت کا کنیکشن کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل اللهم بیتہ صل الطیبین وسلم. صلی اللہ المعصومین واللعن اللہ اعدائهم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ یقیناً اکبر، اللہ سمجھو گے، اکبر، اللہ سے اللہ۔ ڈرو کہ بے شک اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو مسفی بھائی، غیبت جو ہے یہ ایک بہت آسان گناہ ہے، یہ آسانی سے ہو بھی جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور بعض اوقات انسان کو پتہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ ڈیلیبریٹلی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کے اثرات بہت ہی خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بدگمانی سے منع کرتا ہے، کیونکہ بدگمانی گناہ کا باعث بنتی ہے۔ یعنی کسی میں بھی تجسس نہ کریں۔ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے اور جاسوسی کرنے سے روکا گیا ہے، یعنی غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں غیر موجودگی، یعنی وہ شخص نہ ہو اس درمیان میں، چاہے وہ عورت ہو مرد ہو، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار گزرے، جو اس کو بری لگے، ایسی گفتگو کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو ایسے گناہ سے تشبیہ دی ہے جیسے کہ انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ یقیناً یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شدید نفرت ظاہر کی ہے۔ اور اس کے علاوہ خطبہ حجت الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ بیان، اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہارے ناموس تم سے ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس مہینے میں اس دن عرفہ یعنی حرمت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے غیبت کو بھی اسی طرح حرام قرار دیا ہے جس طرح مال اور خون کو۔ تو یقیناً غیبت کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے ناگوار گزرے، اگر وہ بات سچی بھی ہو تب بھی وہ غیبت ہے، اور اگر جھوٹ ہو تو یہ بہتان ہے۔ یعنی اب آپ یہاں ڈفرنس دیکھ رہے ہیں غیبت اور بہتان میں۔ یعنی اگر اس انسان میں بات ہے بھی اور پھر بھی مومنین کے درمیان پھیلائی جا رہی ہے تو یہ غیبت ہے، لیکن اگر اس بات کا تعلق ہی نہیں ہے اور نئی بات گھڑ کے اس شخص اور اس مومن بھائی کے متعلق کی جا رہی تو یہ بہتان ہے۔ اور اس کے کئی نقصانات ہیں۔ دوست نہیں رہتا، ایک مومن بھائی کی اپنے مومن بھائی سے جدائی ہو جاتی ہے، سگا بھائی سگے بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی غیبت کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے، سامعین اگر اس پر غور کریں تو انشاءاللہ اپنے آپ کو اس سے دور کر پائیں گے کہ جو انسان جس کی غیبت کر رہا ہے اس انسان کی تمام نیکیاں، تمام کمائے ہوئے ثواب اس مسلمان مرد یا عورت کو منتقل ہو جائیں گے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، بہت اہم بات ہے اور یہ۔
اور صرف یہ اچھا، فل سٹاپ نہیں. بعض لوگ ان اعمال کو دیکھ کے ششدر رہ جائیں گے کہ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ ہاں، یہ میں نے یہی کہا نا، ابھی یہاں فل سٹاپ نہیں، اور آگے کہا ہے کہ جس کی غیبت کی تھی اس کے تمام گناہ غیبت کرنے والے کے اکاؤنٹ میں، اس کے نام اعمال میں منتقل ہو جائے گی. یعنی غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک اس شخص سے معافی نہ مانگ لی جائے جس کی غیبت کی گئی تھی، چاہے وہ مرد تھا یا عورت، مسلمان تھا یا غیر مسلم. اس کے پاس جانا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی، اور جس سے غیبت کر رہے تھے اس کو بھی بولنا ہوگا کہ جو بات میں نے فلاں شخص کے بارے میں کی تھی وہ باتیں غلط تھیں. اکثر لوگ جو ماضی میں غیبت کر چکے ہیں اس بات پر ڈرتے ہیں کہ اگر میں معافی مانگتا بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جھگڑا ختم ہو جانے کی بجائے مزید بڑھ جائے اور وہ شخص مجھ سے ناراض ہو جائے جس کی غیبت کی تھی. اس ڈر کی وجہ سے انسان غیبت جیسے بدترین گناہ کی معافی مانگنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا. تو غیبت کی تلافی تو بہت ضروری ہے، اور غیبت جو ہے وہ سب سے پہلے آپ اس انسان کو کلیئر کریں جس کے پاس بیٹھ کر آپ نے غیبت کی تھی. صرف اتنا کہنا کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے فلاں شخص کے بارے میں شک کیا تھا اور آپ سے غلط معلومات کا ذکر کیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں. اور دوسرا قدم یہ اٹھائیں کہ جس کی آپ نے غیبت کی تھی اس مومن مسلمان بھائی کی مثبت باتوں کا ذکر مومنین سے کرنا شروع کر دیں، اس کے کردار کی تعریف کریں، اس کی عزت میں اضافہ کریں. اور تیسرا قدم یہ اٹھائیں کہ جب بھی آپ اپنے لیے نماز میں دعا کریں تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں جس کی آپ نے غیبت کی تھی. اللہ سے دعا کریں، اللہ جس فلاں شخص کی مجھ سے غیبت ہوئی تھی میں اگر اس سے معافی مانگوں گا ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، بس اے اللہ تو اس شخص کے درجات بلند فرما، اس کی عزت میں اضافہ کر، اس کا خاتمہ خیر پر کرنا، اور پھر اس شخص کے نام کا صدقہ بھی نکالیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آپ اگر آپ کو کانفیڈنس ہے، اگر آپ اس کو حقیقت بیان کر دیں اور وہ ناراض نہیں ہوگا تو یہ سب سے بہترین حل ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس یعنی ورنہ یہ کہ پھر جو ہے وہ رد مظالم کے طور پر خدا جی کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے لیے استغفار کریں. کیونکہ بعض دفعہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، بعض دفعہ شرمندگی ہوتی ہے، بعض دفعہ سامنے والا ایسا ہے کہ اس کا ظرف نہیں ہے کہ وہ اس کو تحمل کرے. بہت ساری پرابلمز ہیں نا. اب یہ دیکھیں کہ غیبت جیسی کنڈیشن میں انسان مبتلا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے پروگرام کے شروع میں قبلہ حسد کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا. حسد جو ہے وہ بنیادی بیماری ہے، ضد انسانیت میں آتی ہے. ٹھیک ہے، جب ضد انسانیت میں حسد کی جڑ کو پکڑ لیں گے تو آپ بعد میں جو دیگر ضد انسانیت کی بیماریاں ہیں جس میں غیبت ہے، کینہ ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس سے انسان بچ جاتا ہے. حسد جو پیدا ہوتا ہے وہ اس لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ جو فلاں شخص کے پاس نعمت ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. اچھا، حسد آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، حسد جونیئر کو سینئر سے بھی ہو جاتا ہے اور سینئر کو جونیئر سے بھی ہو جاتا ہے. کہ ایک انسان ہے، وہ ایک مقام پر ہے اور پھر اسی فیلڈ میں ایک نیا انسان آ جاتا ہے اور وہ اپنا علم لوگوں سے شیئر کرتا ہے اور وہ پاپولر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جو شخص پہلے اس سیٹ پر بیٹھا ہے اس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بھائی نئے صاحب کون آ گئے. ٹھیک ہے نا. اور وہ چیز جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ زیادہ تر حملہ کرتا ہے ایجوکیٹڈ لوگوں پر. علماء کرام پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کیونکہ شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ حسد پیدا ہو، اور جب حسد پیدا ہوگا تو پھر باقی بیماریاں خود اس کے بخود لیے اپنا آسان ہو کام جائے شروع. گا. غیبت کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں معاشرتی عنصر بڑا نمایاں ہے. اس میں جو بنیادی چیز ہے نا غیبت، کیونکہ ہم حسد ایک مین چیز ہے، مین جڑ ہے جس کی وجہ سے غیبت پیدا ہو گئی انسان میں. کیونکہ حسد تو انسان اندر رکھتا ہے، غیبت کر رہا ایگزیکٹ ہے، اس کے نقصانات، ہاں کسی نے چگلی کر دی. ایگزیکٹلی. اب میں آپ کو قبلہ نے شروع میں ایک چیز بتائی تھی کہ حسد کی وجہ سے انسان قاتل بھی بن جاتا ہے.
انہوں نے حابیل اور کابیل کی اگزامپل دی. میں آپ کو لاہور میں ایک مسجد کے مولوی نے ایسی حرکت کی حسد کے چکر میں کہ جو مسجد کا مین ڈونر تھا، زیادہ ڈونیشن دیتا تھا، اس کی اس مولوی سے نہیں بنتی تھی. وہ مینجمنٹ میں بھی تھا. یہ غالباً یہ مسجد وہاں ہے جب راوی کا پل کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو شہر آتا ہے اس میں ہے. اس نے کیا کیا کہ نماز جمعہ کے دوران وہ شخص مین فرنٹ صف پہ بیٹھا ہوا تھا اور عوام کو یہ کہا کہ اس نے جو ہے توہین رسالت کی، اور عوام نے پھر نہیں دیکھا، کوئی پروف نہیں مانگا، اور پھر اس کو اتنا مارا کہ وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا. یعنی حسد آپ کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ پھر حسد کے چکر میں جس سے حسد ہوتا ہے اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور غیبت جو ہے وہ پھر انسان سے وہ گناہ کروا دیتی ہے جو اس کو جہنم تک لے جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے، قبلہ نے بہت خوبصورت بیان کیا کہ اگر ہم حسد کو کنٹرول کر لیں عقل کے ذریعے تو ہم پھر نہ غیبت تک پہنچیں گے، نہ تہمت تک پہنچیں گے، نہ کینہ تک پہنچیں گے. تو غیبت کے نقصانات تو جیسا کہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس کی وجہ بھی پڑھنے کی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف کہہ دیا، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ترجمہ پڑھ کر، کہ انسان وہ چیز کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے. اتنے سخت جملے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے. اس کے بعد تو مزید بات کہنا رہ بھی نہیں جاتی. عقل مند انسان ہوگا تو اس کو سمجھ کر وہ غیبت کی طرف بڑھے گا نہیں، اور جب غیبت کی طرف نہیں بڑھے گا تو حسد بھی نہیں کرے گا. اور غیبت جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ حسد کو اپرچونٹی میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں. قبلہ میری اس بات سے متفق ہو. وہ کیسے کہ آپ حسد کے ذریعے منفی رجحان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ حسد کے ذریعے اپنے آپ کو مثبت رجحان کی طرف ڈائیورٹ کر لیں. میں آپ کو اپنی مثال لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے 4 بیٹیوں سے نوازا. لوگ جب سنتے ہیں تو وہ اس طرح کا امپریشن دیتے ہیں کہ ایک قسم کی ہمدردی آ رہی ہے ان کی طرف سے. میں سمجھ جاتا ہوں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی تقسیم پر راضی کر لیں گے تو آپ کے اندر حسد پیدا نہیں ہوگا جب آپ کسی کے بیٹے کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ جو تقسیم کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے ہی کرتا ہے. اللہ تقسیم کر رہا ہے نا. تو جب آپ اللہ کی، تو یہ میں نے اپرچونٹی دی اپنے آپ کو، حسد سے کنورٹ کیا اپرچونٹی کی طرف، اور پازیٹیوٹی کی طرف میں نے اپنا سفر جاری کیا. اب کیا ہوگا؟ اب میری زندگی میں جو کچھ بھی مجھے اللہ کی طرف سے مل رہا ہوگا میں اس پر کہوں گا الحمدللہ رب العالمین. اور جو کچھ میری زندگی میں نہیں ہے کسی اور کے پاس ہے تب بھی میں کہوں گا الحمدللہ رب العالمین. اور ساتھ میں یہ بھی دعا کروں گا پروردگار تو نے جس شخص کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی حفاظت فرما اور اس کو مزید نعمتیں عطا فرما. یعنی میں اس شخص کو دعائیں دوں گا تو یہ میرا پازیٹیوٹی کا جو سفر ہے وہ اتنا پختہ ہو جائے گا کہ میں حسد کی طرف جا ہی نہیں پاؤں گا. تو یہ ساری بات اپروچ کی ہے، عقل کی ہے، کہ آپ نے جو ہے نا اپنے آپ کو اپنی عقل کے ذریعے ہی حسد سے بچانا. تو تھوڑا سا غیبت پر بھی بات ہو جائے کہ غیبت کا علاج کس طرح کیا جائے، اس کے جو بھیانک نتائج ہیں وہ کس طرح سے. اب ایک انسان بہت غیبت کر چکا ہے یا روزمرہ میں کر رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، یہ بات نہیں کہ نہیں سمجھتا، بات سمجھتے نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں مگر کنٹرول نہیں کر پا رہا، وہ کیا کرے؟ اور جن کی کر دی غیبت اس کو تھوڑا سا جو رد مظالم پہ تھوڑی سی بات ہم نے چھیڑی تھی اس کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں تاکہ رائے حل پیش آئے. جی بہت بہت شکریہ. کیونکہ اب زمانہ جو ہے نا آئی ٹی کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا ہے، اب غیبت پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے.
سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لے لیں، فار ایگزامپل اگر کوئی پرسنالٹی مشہور ہے، اس پرسنالٹی کے متعلق کوئی پوسٹ آ جاتی ہے نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے، تو اس پوسٹ کو جتنے بھی جواب دیتے ہیں لوگ ایک قسم کا اس غیبت میں شامل ہو رہے ہیں. یعنی اب غیبت پہلے والی جیسی نہیں رہی، اب غیبت جو ہے نا بہت ڈینجرس ہوگی. اس کی وجہ قبلہ اتفاق کریں گے کہ گناہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ انسان نے معافی مانگ لی اور اللہ نے قبول کر لی. اگر آپ نے گناہ سوشل میڈیا پہ کر دیا اور وہ جہاں جہاں پھیل گیا، اب وہ آپ کے کنٹرول سے چلا گیا. اگر وہ غیبت کے ذریعے ہو گئی اور وہ پھیل گئی اور وہ فارورڈ ہو گئی اور آپ کو پتہ ہے ملینز لوگ میں چلی گئی، تو آپ کا گناہ اور اس کی سزا ملٹی پلائی کریں، ہم کیلکولیٹر بھی جو ہے جواب دے دے گا کہ اس سے بھی کیلکولیشن نہیں ہوگی. تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا پہ، کہ کوئی پرسنالٹی ہو، فیمس ہو یا فیمس نہ بھی ہو، سوشل میڈیا پر یا مومنین کی گیدرنگ میں یا عام گیدرنگ میں یا کمیونٹی میں اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو وہاں خاموشی اختیار کریں، بلکہ اس محفل کو چھوڑ کے چلے جائیں. کیونکہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا، اس کی پارٹیسپیشن میں کو جاری رکھنے والا دونوں گنہگار. اور ہاں، اگر جب احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے غیبت ہو گئی ہے تو وہ سب سے پہلے یعنی اپنے نفس کی برائیوں کی طرف توجہ کریں کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے. اگر وہ خود ایوب ہوتے ہوئے کسی کے عیب کو ظاہر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت کے متعلق، بہت پیارا ان کا فرمان ہے کہ جن لوگوں کا دامن خطاؤں سے پاک ہے اور بفضل الہی گناہوں سے محفوظ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گنہگاروں خطاکاروں پر رحم کریں. اللہ اکبر. اس چیز پر شکر کریں کہ کوئی عیب لگانے والا اپنے کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے. شکر کریں اس بات پہ کہ آپ کے اندر ایک ایسی عادت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو اپنے مومن بھائی کی برائی معلوم بھی ہے تو بھی آپ نے مومنین میں اس کا ڈسکس نہیں کرنا. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا، میں اکثر اپنے جمعہ کی خطبات میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ستار العیوب، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا. جب ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ رب کریم ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے گناہوں کی باتیں ہم دوسرے مومنین سے کریں. اور ایک چیز رہ گئی اس پروگرام میں نے بہتان کے بارے میں بات کرنی تھی. اس کا تو بہت ہی زیادہ سخت گناہ ہے کہ غیبت تو ہو رہی ہے لیکن بہتان اگر آپ کر دیتے ہیں، یعنی اس مومن میں وہ چیز ہے ہی نہیں، اور پھر آپ پبلک میں بیٹھ کر جو ہے وہ مومنین بہتان کا ذکر، تو اس کا جو ہے نا انسان جو ہے دنیا میں بھی اس کی سزا پاتا ہے اور آخرت میں بھی سزا پاتا ہے. تو غیبت سے بچنے کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اگر غیبت ہوگی اور آپ کو پہلی تو کوشش کریں اس شخص سے ڈائریکٹ معافی مانگ لیں، لیکن اگر آپ کو چل رہا ہے کہ حالات مزید بگڑ جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں، اس شخص کی تعریفیں کریں مومنین کے درمیان اور اس کا صدقہ ضرور نکالیں. جہاں اپنے لیے نکال رہے اس کے لیے بھی نکالیں. تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک جو ہے نا وہ محبت پیدا ہوگی. اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سورہ نور کی 19ویں آیت کا میں نے ترجمہ. یعنی جو بھی جو ہے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرے گا اس کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. اور ایک بڑی خوبصورت بات میں چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیری آنکھیں، تیرے کان تیرے بھائی کے بارے میں کی ہوئی غلط باتوں کی تکذیب کریں،
خواہ تیرے پاس 50 آدمی بھی قسم کھا کر گواہی دیں اور وہ صرف جو ہے وہ ایک بات کہے، یعنی تیرا بھائی صرف ایک بات کہے، 50 بندے کچھ کہہ رہے ہیں لیکن تیرا بھائی صرف ایک بات کہے، تو تجھے چاہیے کہ تو اس ایک بات کو سچا سمجھے. یعنی مومن بھائی کی اتنی قدر و منزلت ہے. اور ان سب کو جھٹلا دے کہ ایسی بات کا چرچا نہ کرے جس سے اس کی برائی ہوتی ہو. یعنی کتنی امپورٹنٹ چیز ڈسکس کی جا رہی ہے کہ برائی ہے یا نہیں ہے. کسی بھی معاملے میں آپ نے اپنے برادر ایمانی، اپنے مومن بھائی پر شک نہیں کرنا، اس سے ناراضگی اختیار نہیں کرنی، اس کے بارے میں غیبت نہیں کرنی، اس سے حسد نہیں کرنا. ہر حال میں آپ نے ان چیزوں سے دور رکھنا ہے اپنے آپ کو. اور ایک اور مقام پہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں حسد کے بارے میں کہ حسد ایک کھلم کھلا عیب اور ثقیل ہے. حاسد کا دل اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک وہ اس شخص کے بارے میں اپنے مقصد کو نہ پہنچ جائے جس کے ساتھ وہ حسد کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ حسد شروع ہوتا ہے اور پھر غیبت میں تبدیل ہوتا ہے، پھر بہتان پہ آتا ہے. غیبت میں کامیابی نہ ہوئی تو پھر انسان بہتان لگانا شروع کر دیتا ہے. اور جب پھر بڑھتا جائے گا، یعنی مرض بڑھتا چلا جائے. ہاں، ہر وقت انسان جو ہے، جیسا قبلہ نے فرمایا کہ یہ ایک بیماری ہے، انسان اپنی ہی آگ میں پگھل جاتا ہے جس طرح ایک موم. سمپل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو ان تمام بیماریوں سے جو ضد انسانیت میں شمار ہوتی ہیں، ان تمام بیماریوں سے دور رکھے اور ہم سب کا خاتمہ خیر پر ہو اور ہم اس قابل ہو جائیں ہم جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو ان کے لشکر میں شامل. انشاءاللہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. ہم بہت انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کا. آپ نے شرکت کی. جناب علامہ مرزا اسلم حسین صاحب قبلہ آپ کے کہ آپ نے کویت سے اپنا قیمتی وقت دیا. جناب مولانا جان زیدی صاحب نے بیڈفورڈ یو کے سے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت ہی اہم باتیں جو کہ حسد اور غیبت جس کو انسان جو ہے فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے اور روزمرہ جو ہے وہ زندگی میں چلا کرتی ہے، اس کے کتنے بھیانک ترین انجام نتائج ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے اوپر متوجہ کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو ہم انتہائی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمات میں شکریہ ادا کریں گے. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھ جائیں گے. ہماری آپ کے لیے ملاقات کل بروز جمعہ پھر ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.